السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج ہم نئے لیکچر کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب سے جو پہلے لیکچرز تھے وہ الحمدللہ کافی کچھ ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب ہم ایک نئے ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں، اور یہ ٹاپک آلموسٹ 4 یا 5 لیکچرز تک آگے جا سکتا ہے، اور یہ وہ ٹاپک ہے جو میرے تجربے کے مطابق قرآن پاک میں، حدیث میں، عربی کی نارمل کتابوں میں اس کا استعمال کثرت کی حد تک ہے، کہ کثرت تک ہے، بہت زیادہ ہے، اور شاید ہمارے بول چال میں بھی اس کا، ہمارے اردو میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم بھی اپنے جملوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی اس کا استعمال ہے، قرآن میں بھی اس کا استعمال کثرت کی حد تک ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی۔ اب تک ہم نے جو مرکب ناقصہ پڑھے اس میں ہم نے سب سے پہلے مرکب توصیفی پڑھا، پھر ہم نے مرکب اشاری پڑھا۔ آج ہم جو مرکب پڑھنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا مختلف اس طرح سے ہے کہ آج اب پہلی دفعہ حالت رفع سے باہر کسی دوسری حالت میں آج ہم جائیں گے، اور دیکھیں گے کہ آج ہم کون سی حالت کا استعمال کرتے ہیں۔ اعراب کی ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھی، رفع، نصب اور جر۔ تو آج ہم جس حالت کی اسٹڈی کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اردو میں سب سے پہلے میں اگر آپ کے سامنے ایگزامپل لکھوں، زید کی کتاب، نارملی اس مرکب میں دیکھیں، پہلے ہم نے کی یہ کتاب، پھر ہم نے کیا خوبصورت کتاب۔ آج ہم کہہ رہے ہیں زید کی کتاب، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا رسول۔ تو یہ آج ہم جس میں یہ کا، کے، کی وغیرہ کا استعمال ہو، یہ ایک اسپیشل مرکب ہوتا ہے، اور اسے مرکب اضافی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مرکب اضافی سے مراد یہ ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے نسبت دے دینا، مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ڈیولپ کر دینا، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ مرکب اضافی، اچھا، جیسے ہم نے صفت میں کیا تھا کہ ایک صفت ہوتی ہے، دوسرا موصوف ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے، دوسرے مشار الیہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی کیٹیگری ہے، اس کا کوئی نام ہے۔ پہلے ہم اس ایگزامپل کو دیکھیں گے، زید کی کتاب۔ اب اس میں یہ جو کتاب ہے اور جو زید ہے، ان کے اپنے اپنے یعنی عربک ٹرمنالوجیز میں نام ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ کراس لائن کرنا ہے، کہ اس کو یہاں پہ لے کے آنا ہے عربی میں، اور اس کو یہاں پر لے کے آنا ہے۔ یعنی اردو میں تو جس کے ساتھ اس کی نسبت ہے وہ پہلے ہے، اور جو نسبت میں ہے وہ بعد میں ہے۔ عربی میں جس کی نسبت ہے وہ بعد میں آتا ہے، اور جس کو نسبت دی جا رہی ہے وہ شروع میں آتا ہے۔ اب اس کے عربی میں نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، اور اس کو کہتے ہیں مضاف۔ یعنی جس چیز کو نسبت دی جا رہی ہے یہ مضاف کہلاتا ہے، اور جس کے لیے ہے، جس کے ساتھ جوڑنا ہے، وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا فرسٹ سٹیپ۔ سیکنڈ سٹیپ میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی لے لیتے ہیں عربی۔ کتاب کی عربی ہوتی ہے کتابن، اور زید کی عربی ہوتی ہے زیدن۔ یہ ہم نے سیکنڈ سٹیپ لے لیا، یعنی فرسٹ سٹیپ میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے اس کی عربی گرامر، اس کی عربی میننگ لے لی۔ اب ہم تیسرا کام اس کی بناوٹ کرتے ہیں، اس پہ جو ہم نے رولز اپلائی کرنے ہیں۔ اس میں رول نمبر 1 ہے، یہ جو مضاف ہے اس کا رول نمبر 1، الف لام ممنوع۔ الف لام ممنوع یعنی اس پہ الف لام کسی بھی حالت میں آپ نے نہیں لگانا، کچھ بھی ہو جائے، یہ الف لام نہیں یہاں پہ ہوتا۔ جو میں نے آپ کو معرفہ کی اقسام بتائی تھی ان میں سے یہ ایک قسم ہوتی ہے مضاف الی المعرفہ، کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ بھی معرفہ کہلایا جاتا ہے بغیر الف لام کے۔ اچھا جی، سیکنڈ
اس میں جو اب ہم نے تھرڈ سٹیپ میں ایک تو الف لام نہیں لگانا، دوسرا ہم نے کام کرنا ہے اعراب ہلکا کرنا ہے. اعراب ہلکا، اعراب ہلکا کرنا ہے. اعراب کیا ہلکا ہے؟ یہ جو اس چیز کو ہے نا، یہ تنوین، اس کو ہم نے کرنا ہے ہلکا. نیکسٹ سٹیپ میں یہاں پہ وہ کیسے ہلکا ہوگا؟ بس تنوین کی دو پیش میں سے ایک پیش رہ جائے گی، تو ہم صرف کتابو کہہ دیں گے. یہ اس کا اعراب ہلکا ہوا ہے. مرکب اضافی کی سب سے بڑی پہچان قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو ال نہیں ملے گا اور وہ آپ کو اعراب میں ہلکا ملے گا. یعنی آپ کو قرآن میں جو تنوین والے اسماء ہیں اگر وہ سنگل حرکت میں ملیں تو یہ جان لیں 100% یہ مرکب اضافی ہے. اگر آپ کو تنوین والے اسماء بغیر ال کے سنگل حرکت میں مل جائیں تو یہ جان لیں کہ یہ مرکب اضافی ہے. اس کی اور کوئی ریزن نہیں ہے. کتابو، کتابہ، کتابی. تو مضاف کا آپ نے اعراب ہلکا کرنا ہے ایک چیز. دوسری چیز پہ ال نہیں لگانا. یہ اس کے دو پرماننٹ رول ہیں، دو پرماننٹ رول، کنکریٹ رول ہیں. اس پہ آپ نے ال نہیں لگانا. دوسرا اس کی تنوین اڑا کے سنگل کر دینی ہے. اب آتے ہیں مضاف الیہ کے ساتھ کیا کرنا ہے. مضاف الیہ کا ایک ہی سٹیپ ہے. کیا ہے جی؟ ایک سٹیپ ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا ایک ہی سٹیپ ہے. وہ ہے جی زید دن، تنوین، حالت جر. ایک سٹیپ کیا ہے جی؟ یہ حالت جر میں ہوتا ہے. بس مضاف الیہ کا ایک ہی رول ہے کہ یہ حالت جر میں ہوتا ہے اور یہ کنکریٹ ہے. اس کی کوئی بھی ریزن اس جر کو چینج نہیں کر سکتی. تو یہ کتابو زیدن، کتابو زیدن مرکب زید کی کتاب کا میننگ دے رہا اور آپ نے الٹ ترجمہ کرنا ہے. اب میں یہاں اس کو نارمل لکھتا ہوں. اس کا جو ریزلٹنٹ نکل رہا ہے وہ کیا ہے جی؟ عربی میں کتابو زیدن، کتاب زیدن، زید کی کتاب. پوری عربی گرامر میں کسی بھی اسم کے جر میں جانے کی دو ریزن ہے بس. پوری عربی میں حالت جر میں کسی بھی ناؤن کی جانے کی دو ریزنز ہیں، جن میں سے ایک آپ نے پڑھ لی اور ایک آپ چند دن پڑھ لیں کہ جر مکمل ہو گیا. یعنی ہم نے جو رفع نصب جر پڑھا ہے، جر میں عربی میں صرف دو ریزنز ہیں کسی بھی اسم کی جر جانے کی. ایک ہم نے پڑھ لی ہے کہ مضاف الیہ ہو، مرکب اضافی ہو. دوسری ہم آگے پڑھیں گے، وہ بھی بڑی آسان پہچان ہے. تو جر کا ٹاپک ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. قرآن و حدیث میں کوئی بھی اسم آپ کو جر میں ملے اس کی صرف اور صرف دو ریزن ہو سکتی ہیں. یا تو وہ مرکب اضافی ہوگا یا پھر دوسرا ہوگا جو ہم اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کتاب زیدن، میں ریپیٹ کرتا ہوں، زید کی کتاب میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سب سے پہلے وہ کیا ہے کہ اس کو ریورس کرنا ہے، پچھلے کو پہلے لکھنا ہے. اور یہ مضاف ہوتا ہے. مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کو نسبت دینی ہوتی ہے، جس کا ریلیشن ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور جو شروع میں ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف اس چیز کا ریلیشن ڈیولپ کیا جا رہا ہے. مضاف کی ہم نے سب سے پہلے عربی وکیبلری لے لی کتابن، اور ہم نے زید کی عربی لے لی زیدن. پھر ہم نے اس پہ کیا کیا؟ اب ہم نے اس پہ رولز اپلائی کیے. مضاف کا رول کیا ہے کہ آپ نے اس پہ ال نہیں لگانا، یہ ایک رول. دوسرا رول اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے کہ یہ جو اس کی تنوین ہے یہ ویٹ ہے، اس کو ویٹ لو کر دینا ہے کہ تنوین سے ایک پہ لے آنا ہے. تو یہ کسی وجہ سے نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے. رفع تو اس کی نارمل حالت ہے. رفع اس کی نارمل بلٹ ان کنڈیشن ہے کہ بغیر کسی ریزن کے یہ حالت رفع میں ہی بنے گا. لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کی یہ چینج ہو سکتی ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو دو پیٹنٹ رول دیے ہیں کہ ایک تو الگ ممنوع ہے اور دوسرا اعراب ہلکا ہے. ہلکے سے مراد یہ ہے کہ وہ تنوین چاہے دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، وہ پیش زبر اور زیر ہی رہ جائے گی. اور مضاف الیہ پہ ایک ہی رول ہے
کہ اس نے حالت جر میں ہونا ہے. ابھی آپ کیا کریں گے نیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہم نیکسٹ ہم اس کو حل کرتے ہیں. اللہ کا گھر سیم رول اپلائی کریں کہ یہ کیا ہے, پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, یوں شروع میں لے کر آئیں. گھر کی عربی ہوتی ہے بیتن, اور اللہ کی عربی کیا ہے, اللہ. اب کیا کرنا ہے, فرسٹ سٹیپ ال نہیں لگانا, سیکنڈ سٹیپ اعراب ہلکا کرنا ہے. لیں جی سیکنڈ سٹیپ بھی ہو گیا, بیتو بن گیا. اس کا ایک ہی سٹیپ ہے, حالت جر کر دینی ہے. کیا بن گیا جی, بیت اللہ, اللہ کا گھر. یہاں پر آ جائیں, سیم کام کرنا ہے. رسول شروع میں لے آئیں, آخر میں لے آئیں. رسول کی عربی ہوتی ہے رسول, رسول, اور اللہ کی عربی اللہ. ٹھیک ہے جی. اب کرنا کیا ہے, رسول ال نہیں لگایا اور اعراب ہلکا کر دیا, پیش کر دیا, اور اس کو جر کر دیا. دونوں رول اپلائی ہو گئے. رسول اللہ, اللہ کا رسول. ترجمہ ریورس, اللہ کا گھر. اب آپ اس سے کتنے ہی بنا سکتے ہیں. ظہر کی نماز صلاۃ الظہری, فجر کی نماز صلاۃ الفجری, عید کی نماز صلاۃ العیدی. اچھا, اب تھوڑا سا اس کو ہم مزید اگزامپل کو بڑھاتے ہیں. میں آج آپ کو جو مضاف الیہ ہے نا, اس میں آپ کو مثنی اور جمع کا استعمال بتا دیتا ہوں. مثنی و جمع, لیکن مضاف کا مثنی اور جمع ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہم اگلا اگزامپل لیتے ہیں. 2 عیدوں کی نماز. 2 عیدوں کی نماز. 2 عیدوں کی نماز. اب دیکھیں, یہ تو ہو گیا آپ کا مضاف, اور 2 عیدیں ہوگی آپ کی مضاف الیہ. پہلا سٹیپ وکیبلری, صلاۃن, عید کی عربی عیدن. ٹھیک ہے جی, یہ فرسٹ سٹیپ ہم نے اس کی وکیبلری لے لی. نیکسٹ سٹیپ, اب چونکہ 2 عیدیں ہیں تو عیدن کا مثنیٰ بنانا ہے. کیا بنتا ہے جی, عیدانی. مثنیٰ سمپلی عیدانی, 2 عیدیں عیدانی. اچھا, اب کیا کرنا ہے ہم نے, اب آپ نے نیکسٹ سٹیپ لینا ہے. نیکسٹ سٹیپ میں اس کا اعراب ہلکا, ال نہیں لگانا. تو کیا بن گیا, صلاتو, صلاتو. اور اس کو ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے, حالت جر میں لے کے جانا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ ابھی ال لگائیں. آپ نے ال لگانا ہے بغیر مضاف الیہ پہ, آپ ابھی ال لگاتے جائیں. اسماء علم پہ ال نہیں لگا دینا, زید پہ ال نہیں لگانا, ابراہیم پہ ال نہیں لگانا, چیزوں پہ ال لگا دینا آپ نے. صلاۃ ال. اب عیدانی کی حالت جر کیا ہوگی, عیدینی, عیدینی. صلاۃ العیدینی, 2 عیدوں کی نماز. 2 عیدوں کی نماز. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ عیدینی حالت نصب اور عیدینی حالت جر. ایک وقت آئے گا کہ آپ خود پہچانیں گے کہ یہ جر ہے. یہاں پر اب آپ کو اس کو جر کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ اسے نصب کہہ سکیں. کیوں؟ کیونکہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ حالت جر میں ہی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس پیٹنٹ آئیڈینٹیفیکیشن آ گئی کہ یہ حالت جر ہی ہے. اسے کوئی بھی حالت نصب نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. تو صلاۃ العیدینی, ابھی آپ نے ال لگانا ہے. میں چند آپ کو اور ایگزامپلز کرواتا ہوں, پھر آپ کو فائنلی جملے 1-2 جملے بنوا کے پھر آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے لیے چھوڑ دوں گا. مومنوں کا امیر. مومنوں کا امیر, سمپل. سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن, پھر عربی وکیبلری. امیر کی عربی کیا ہوتی ہے جی, امیرن, امیرن. مومنون, مومنن عربی, مؤمنن, یہ عربی بن گئی. اب چونکہ مذکر ہے نا مومنو, پہلا کام ہم نے کر لیا. سیکنڈ چیز
اب ہم نے مومنون کی جمع سالم لینی ہے، چونکہ مومنون کی جمع سالم بنتی ہے، کیا بنے گا؟ مومنون. مومنون. یہ ہم نے اب ووکیبلری مکمل کر لی. اب کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ سٹیپ ہلکا کرنا ہے. امیرو، ال نہیں لگانا اور ہلکا کر دینا، ہلکا کر دیا. امیرو. مومنون. مومنون. اب مومنون کی حالت جر کیا ہوگی؟ مومنون، مومنین، مومنین. امیر المؤمنین. اب آپ کا جملہ پورا ہو سکتا ہے. اب میں یہ مٹا رہا ہوں چونکہ ہم اس کے اوپر کافی اسٹڈی کر چکے ہیں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان رولز کو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کے امیر ہیں. اب آپ کا جملہ کیا بنے گا؟ یہ مبتدا، یہ خبر اور یہ مبتدا. مبتدا میں عمر کی عربی ہے عمرو، حالت رفع میں رکھنا ہے عمرو. عمرو حالت رفع میں رکھنا ہے، مبتدا ہے، معرفہ ہے، اس میں علم ہے عمرو. امیر المؤمنین یہ خبر بن گئی، مرکب اضافی ہے آپ کا. عمر مومنوں کے امیر ہیں. اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ یہ نکرہ نہیں ہے. اب چونکہ یہ کمپاؤنڈ ہے نا، تو یہ بات یاد رہے، یہ جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کو رفع، ان کو معرفہ یا نکرہ بنایا نہیں جاتا بلکہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ مرکب اضافی خاص طور پہ دیکھیں، اس میں آئیڈینٹیفیکیشن ہم دے نہیں سکتے ہیں چونکہ کچھ رولز ہمیں ریسٹرکشن دے رہے ہیں. تو یہاں پر ہم مرکب اضافی کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی، چونکہ اب اس کے اوپر نہ تو تنوین ال کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم اسے کنسیڈر کریں گے کہ یہ نکرہ ہے. عمر امیر المؤمنین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں. بہت بڑا جملہ ہمارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مبتدا خبر آئیڈینٹیفائی ہو گیا. مبتدا کی عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبتدا بن گیا، حالت رفع معرفہ. اللہ کے رسول ہیں. اس کی ہم عربی بنا چکے ہیں، وہی کام آپ نے اپلائی کرنے ہیں. چونکہ میں اس کا مرکب بنا چکا ہوں، رسول پہ ال نہیں لگانا اور اعراب ال کا کرنا ہے. رسول اور اللہ حالت جر میں اللہ کا نام آ جائے گا. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. لیں جی، مبتدا بنائیے، یہ مبتدا، یہ خبر. ٹھیک ہے جی. فاطمہ تو مبتدا بن گیا، حالت رفع مرفع اسم ہے. اب اس کو آپ نے بنانا ہے، یہ بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبتدا یہ مضاف، مضاف الیہ. بیٹی کی عربی ہوتی ہے بنتن. اب بنتن پہ آپ عربی اپلائی کریں، ال نکال دینا ہے، تنوین ہلکی کر دینی ہے، بنتو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی بنے گی محمدن. فاطمہ تو بنت محمدن، فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. تو یہ تو ہو گیا اس طرح سے جملہ. اب آپ اس طرح سے کئی جملے بنا سکتے ہیں. میں اب آپ کو ایک ایسا جملہ بنا کے دکھاتا ہوں جس میں آپ کو مبتدا بھی مرکب اور خبر بھی مرکب ملے گا. مثال کے طور پہ نیک بیوی اللہ کی نعمت ہے. نیک بیوی اللہ کی نعمت ہے، یہ مبتدا، یہ خبر. اب مبتدا کون سا مرکب ہے؟ نیک بیوی. نیک بیوی مرکب توصیفی ہے،
سمپلی عربی آپ نے بنانی ہے. بیوی کی عربی کیا ہوتی ہے؟ زوجتن. اور یہ چونکہ مبتدا بن رہا ہے تو کیا بنے گا؟ الزوجتو. کہ معرفہ بھی بنے گا اور رفع بھی بنے گا. الزوجتو. اور نیک ہونا چونکہ اس کی صفت ہے تو نیک کی ہوتی صالحتن. تو اس کو چونکہ صفت نے چاروں حوالے سے اس کو فالو کرنا ہے. الزوجۃ الصالحہ تو یہ آپ کا مبتدا بن گیا. اب خبر پہ آئیے. خبر اللہ کی نعمت ہے. مضاف مضاف الیہ. نعمت کی عربی ہوتی ہے نعمتن. تو ال کے بغیر ہلکا نعمتو. اور مرکب اضافی میں اللہ کا نام مجرور نعمت اللہ. الزوجۃ الصالحۃ نعمت اللہ. نیک بیوی اللہ کی نعمت ہے. مبتدا خبر کا تعین ہو گیا. عربی میں آ جائیں. میں ایک جملہ لکھتا ہوں. الصلاۃ عماد الدین. مبتدا خبر کا تعین ال کے ساتھ آ رہا ہے. عمادو ہلکا جر. نماز دین کا ستون ہے. میں نے آپ کو ایکسرسائزز میں بہت ساری ایگزامپلز دی ہیں. اس میں عربی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں. آپ پریکٹس کیجئے گا. آپ کو مزہ بھی آئے گا. آپ کی پریکٹس بھی ہوگی. اور انشاءاللہ فرام آنورڈز ناؤ آج سے نیکسٹ لیکچرز میں جو ایکسرسائزز ہیں وہ مکس کروں گا کہ جو پچھلی تمام ایکسرسائزز ہیں ان کے بھی چند جملے بیچ میں ڈالوں گا تاکہ آپ کو پچھلی باتیں بھول نہ جائیں. ہو سکتا ہے جملے 50 تک ایکسیڈ کر جائیں. تو پلیز اٹس مائی ریکویسٹ. آپ نے یہ نہیں کیلکولیٹ کرنا کہ آپ کا کتنا وقت لگ رہا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے واٹ یو آر گیٹنگ. آپ کا حاصل کیا ہے, آپ کا حصول کیا ہے, مقصد کی طرف نظر دینی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا آپ کو مشق کرنے میں 2 گھنٹے لگ رہے ہیں, آپ کو ایکسرسائز سننے میں اتنا وقت لگ رہا ہے. نہیں بھائی, آپ کا مقصد جو ہے اس کا حصول کی طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے. آپ کا ایم, آپ کی ڈیسٹینیشن کتنی بڑی ہے. تو بڑی ڈیسٹینیشن کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی اتنی کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا. اب ریپیٹیشن ایک چھوٹا سا کہ مضاف مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ اس کی ٹرمنالوجیز ہیں. مضاف میں آپ نے ال نہیں لگانا. سیکنڈ, اس کے بعد آپ نے مضاف میں اعراب ہلکا کرنا ہے نعمت اللہ. اور مضاف الیہ میں آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس کو حالت جر میں کرنا ہے. ایک ایگزامپل قرآن سے. لوگوں کا رب. اب رب کی عربی ہوتی ہے ربن, تو وہ ہو گیا ربو. لوگوں کی عربی ہوتی ہے ناسن, تو اس کو آپ نے الناسی, رب الناسی, الہ الناسی, ملک الناسی, تمام جہانوں کا رب. اچھا جی, جہان کی عربی ہوتی ہے عالمن اور رب کی عربی ہوتی ہے ربن. اب عالمن کی جو جمع ہے وہ جمع سالم بنتی ہے عالمونا. یہ ایکسیپشن ہے عالمونا. تو اب ہم اپلائی کریں اگر قوانین, تو ربو میں سے آپ نے تنوین اڑا کے پیش کر دی, سنگل حرکت کر دی, اور عالمونا کی جر بنے گی عالمینا. رب العالمین, اللہ رب العالمین. اللہ تمام جہانوں کا رب ہے, اللہ رب العالمین. تو یہاں پہ ایک تو آپ نے ابھی آپ نے مرکب اضافی میں مضاف الیہ میں ال لگانا ہے. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ جب ہم ال ہٹائیں گے تو اس کا میننگ کیا بنے گا. تو ابھی آپ نے ال لگانا ہے, ایک چیز. دوسری, موسیٰ کی کتاب, یہاں پہ میں کرتا ہوں ابراہیم کی کتاب. ایک چیز آپ کو بتانی تھی, میں سوچا کہ چلو وہ بھی میرے ذہن میں آ گئی ہے, چونکہ آپ پڑھ تو چکے ہیں لیکن آپ کو یہ کہ پریکٹس کروا دوں. ابراہیم کی کتاب, کتابو, ال نہیں لگایا اور اعراب ہلکا, کتابو. اب ابراہیم کو ہم نے حالت جر میں رکھنا ہے. ابراہیمو, ابراہیمو, ابراہیمہ, ابراہیمہ, ابراہیمہ. تو یہ غیر منصرف اسم ہے نا, اس لیے یہ حالت جر میں زیر نہیں بلکہ زبر لیتا ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں,
مسجدوں کا دروازہ، مضاف مضاف الیہ، بابون کی جگہ پہ ہو گیا بابو، ہلکا کر دیا، ال نے لگایا۔ اب مسجدوں کی عربی ہوتی ہے مساجدو، یہ غیر منصرف اسم ہے، یہ ہے غیر منصرف اسم۔ اب ہم نے غیر منصرف اسم کا قاعدہ بھی پڑھا ہے کہ اس پہ یہ مرکب اضافی میں زیر نہیں لیتا، اب یہ بھی غیر منصرف ہے، اسے بھی زیر نہیں لینی چاہیے، لیکن جب اس کے ساتھ ال آ جائے گا تو پھر یہ زیر لے لے گا۔ تو غیر منصرف اسم وہ اسماء جو حالت جر میں زیر نہیں لیتے لیکن جب ال آ جائے تو لے لیتے ہیں، لیکن یہاں آپ ال لگا نہیں سکتے کیونکہ یہ آلریڈی اس میں علم ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے سلولی ہر چیز کے قوانین کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ احادیث بھی آنے والی ہیں، اگزامپل میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔